بات فرما دیجئے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غیبت دراصل ہے کیا، اور پھر قرآن مجید، فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کس طرح سے مذمت کی گئی ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت جیسا ابھی آپ نے ابتدا میں بیان کیا، غیب سے، غائب یعنی ایبسنس، تو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں اس طرح سے اس کا ذکر کرنا جو اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو ناگوار گزرتا، اور اسی کے لیے انگلش ٹرم یوز کی جاتی ہے بیک بائٹنگ، تو وہ بھی بالکل سملر میننگز ہیں کہ کسی کی ایبسنس میں اس کا کچھ عیب تذکرہ کرنا، کوئی اس کے بارے میں برائی بیان کرنا، اس کی کریکٹر ایسیسینیشن، چاہے وہ اس کے حلیے کے بارے میں ہو، چاہے وہ اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو، چاہے وہ اس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی، اب یہاں بھائی کہا گیا، فرمایا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح سے کرنا یا اس کا وہ عیب بیان کرنا جو اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو ناگوار گزرتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ عیب اس میں ہو پھر بھی، یعنی پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس میں ہے اور تم بیان کرو، اگر وہ عیب اس میں ہے بھی نہیں اور تم اس کے بارے میں کہو گے تب تو یہ بہتان ہو جائے گا اور پھر یہ تو غیبت سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ قرآن پاک میں جو سورہ حجرات اخلاقی معیار کا اور مینرز کا ایک خوبصورت چیپٹر ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح حکم دے دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یحب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی جو کہ مردہ ہے اس کا گوشت کھا لے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ فاتقوا اللہ، تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو بات یہاں پر یہ ہو گئی کہ غیبت کرنا یا کسی کا عیب بیان کرنا سختی کے ساتھ منع فرما دیا گیا، اور آپ دیکھیں مردار یا جو چیزیں حرام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجبوری میں ان کو بھی کھانے کی اجازت دی، لیکن انسانی گوشت اور اپنے بھائی کا گوشت اور مردہ حالت میں جو گوشت ہے اس کی تو کسی صورت میں کہیں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ کسی کی بھی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب، ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے اور وہاں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، ادروائز کسی کی برائی کرنا جبکہ وہ موجود بھی نہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا۔ بلکہ ایک چیز کوئکلی ایڈ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ یہ بدکاری یا زنا سے بھی برا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات پر چونک گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ بدکاری توبہ کرنے سے بخش دی جاتی ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تمہیں معاف نہیں فرمائیں گے، بے شک۔ اور ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس کا صرف تذکرہ ہی کرتے ہیں نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کس قدر کہنے میں یہ کراہیت ہے، تو جب ہم اس بات کے مرتکب ہو جائیں، یعنی جب ہم کہیں بات کر رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں، تو اس وقت ذرا یہ تصور کر لیجئے تو یقینی طور پر آپ وہیں پر رک جائیں گے۔